بسم اللہ الرحمن الرحیم، احتشام علی عباسی۔ اور آج جو ہے ایک تو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بڑی بریکنگ ہے، سزا معطل ہوئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو آج کا دن جو ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کافی اچھا رہا ہے۔ اس میں فواد چودھری کی جو ضمانت ہے وہ بھی منظور ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو تصدق حسین جیلانی جو کہ سربراہ مقرر تھے کمیشن کے، ججز نے جو الزامات لگائے تھے انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے سربراہی سے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پہ سو موٹو لیا ہے، اور وہ اس کیس کو اب دیکھیں گے خود۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے جو احتجاجی جو سلسلہ ہے وہ بھی اب عید کے بعد شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو بات بتائیں توشہ خانہ کی، توشہ خانہ کیس ویسے تو یہ عمران خان کے لیے جو یہ کیس کیونکہ جعلی کیس بوگس کیس تھا، تو یہ کیس اتنا لمبا جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب سزا سنائی تو رات کو 12 بجے بھی عدالتیں لگیں، لیکن اس کے بعد اپیلوں پہ جو ہے ہر دن تاریخ ڈالی جا رہی تھی۔ لیکن بات یہ کہ اب جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ کیسے سچ ثابت ہو سکتا ہے، اور آخرکار جو ہے آج سزا معطل ہوئی ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کلیئر کہ اب سائفر کیس، اصل میں سائفر کیس کا اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں عدالتیں، لیکن اس کیس میں فوری جو ہے یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اصل جو چور ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، ان کی بیٹی ہے مریم نواز، زرداری صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں سے جوس کے ڈبے تک چوری کر کے لے گئے، کلینے چوری کر کے لے گئے، اور توشہ خانہ میں باقی جہاں پہ جا کے بات کی جائے چیزوں کی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن توشہ خانہ سے آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ توشہ خانے سے گاڑیاں بھی لے گئے۔ اب اس میں اگر بات کی جائے تو اگر اس میں بات کی جائے کہ مطلب آج کے اس کیس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک عمران خان کا ریلیف کی نہیں بات کریں گے، کیونکہ انہیں جینون حق بنتا ہے۔ ریلیف تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا حق نہ بنتا اور آپ نے کوئی چیز آپ کو مل گئی ہو۔ اب ریلیف تو نہیں ہے، یہ تو ان کا حق ہے کہ غلط کیس ہے اور وہ غلط کیس ختم ہی ہونا ہے، لیکن اصل جو کیس ہے وہ سائفر کیس ہے، اور امید ہے سائفر کیس میں بھی اگر یہ معاملہ اسی طرح چلا گیا تو پھر عمران خان جو ہے عید باہر ہی کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ عید کے بعد کا جو ٹائم ہے پی ٹی آئی جو ہے لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے، تو بڑا گرولا بننا ہے اور ایشوز بننے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے دنگل فساد گرفتاریاں یہ سارے ہونی ہیں۔ لیکن البتہ اپریل سے لے کے اگلا جو مئی کا ماہ ہے وہ اس میں پھر چیزیں بالکل روٹین پہ آ جائیں گی، کیونکہ لازم بات ہے چیزیں تھک گئے، لوگ بھی جو کیسز بنانے والے تھک گئے، کتنا کریں گے، آخر عمران خان کو ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو جو ہے ضمانت ملی ہے، پتہ نہیں آگے کسی اور کیس میں ان کو نہ ڈال دیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ انتہائی جو ہے بیمار ہیں اور گرے ہیں، پسلیاں بھی ان کی ٹوٹی ہیں، وہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اور ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، ان کی سزائیں نہیں ختم کی جا رہی، سارے بوگس جعلی کیسز ان پہ۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو بھی رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ججز کے جو الزامات تھے اس میں جو کمیشن کے سربراہ جو ہے تصدق جیلانی کو مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دوسری بڑی خبر دیکھی جائے تو سپریم کورٹ نے اس میں سو موٹو لے لیا۔ اب سپریم کورٹ کا سو موٹو جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب لازم بات ہے اس کو کیس کو پراپر سنا جائے گا، ہر بندہ اپنی اپنی چیز سے دیکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ لائیو کوریج، اور پھر فائد عیسیٰ جو ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ انہوں نے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو وہ زیادتیاں دیکھیں پھر آپ کیسے ختم ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اس میں تب ہی ہوں گی جب یہ لائیو کوریج ہوگی، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ تو عمران خان جو ہے وہ ابھی جو پلان کر رہے ہیں وہ یہ پلان ہے کہ عید کے بعد پراپر ایک تحریک چلائی جائے، کیونکہ ایسے تو یہ مانیں گے نہیں، سیٹیں یہ کھا گئے، ووٹ چوری کر کے یہ لے گئے، ہر قسم کے جھوٹے کیسز انہوں نے بنا لیے۔ اب یہ سر سے مان اسمبلی میں بیٹھ کے اب دیکھیں گزشتہ روز پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں، بجلی کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، اتنی مہنگائی کا بڑا طوفان آنے والا ہے، اور غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں، غریب تو رہا ہی نہیں ہے۔ اب تو سمجھیں وہ شخص رہے جو ہم غریب سے غریب بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو لوگوں کے حالات ہی نہیں ہیں۔ تو آنے والا وقت جو ہے وہ مزید مشکلات کا ہے۔ تو اس مشکلات سے ایک ہی چیز یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ سے پراپر اسٹرانگ طریقے سے آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو نکال سکتی ہے۔ ان کے بس کا کام نہیں ہے، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں انہوں نے عہدے تو بندر بانٹ کر لیے، لیکن ابھی تک ان کے کسی پوزیشن پہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری اگر چیزیں دیکھی جائیں تو آنے والا جو وقت ہے وہ ایک ماحول بن رہا ہے ایسا جہاں پہ صرف جو ہے لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اوور آل پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی میں اس وقت جو ہے مختلف چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ جو عہدیدار ہیں ان کے آپس کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن اس میں دیکھیں معاذ سے جیسے آج سامنے آ گئے ان کو بیل مل گئی ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے جو سینیٹر سے خاص کر کے اعظم سواتی اور مراد سعید کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اظہر مشوانی
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف جا کے انہوں نے جمع کروایا تھا کہ ان کے پیپر جو ہے وہ نہ قبول کیے جائیں، لیکن وہ آج عدالت نے وہ بات مانی نہیں. تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک پھر کم بیک ہو رہا ہے. ایک میں بتاؤں کہ بہت سارے حلقے جو پریشان ہیں اور میرے ساتھ لوگوں کی گپ شپ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں تو لگتا ہے ایسا کہ ریورس گیئر لگ گئے. تو ریورس گیئر لگ گئے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی واپس دو چیزیں ہیں، یا تو ان کی ساری سیٹیں ان کو واپس کی جائیں گی، یا ہو سکتا ہے دوبارہ الیکشن ہو. تو دوبارہ الیکشن ہوا تو شاید ہی کسی ایک بندے کی کوئی اور سیٹ نکلے، ساری پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی. تو یہی اگر سیٹیں دے دی گی تو پی ٹی آئی حکومت آ جائے گی. تو آج کا جو یہ سارا ایک آج کے دن کی خبریں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے ایک پیغام، وہ تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچے کے ڈاکو جو ہے ہمارے رپورٹرز ہیں، جس میں وہ علی ہمارے رپورٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرار ہیں، صدیق جان صاحب نے بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا. کچے کے ڈاکو جو ہے وہ ہر دن کسی کو اغوا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نا ایک جاننے والا بندہ ہے، اس نے آ کے بتایا کہ ایک فیملی سے اس کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس نا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رمضان میں وہ بڑی مشکل سے اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے سامان لاتے ہیں، اور ان کی کمائی کرنے والے جو دو لوگ تھے ان کو کچے کے ڈاکو نے پکڑا ہوا ہے، اور کچے کے ڈاکو جو ہے 4 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں. اب 4 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں لاکھ روپے اکٹھا نہیں دیکھا، 4 کروڑ روپے کہاں سے لے کے ہیں. وہ گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت سے، سندھ حکومت سے، فیڈرل سے، لیکن کسی کے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ لازم بات ہے وہ غریب لوگوں کے لوگ اغوا ہوئے ہیں. جہاں سے کسی افسر کا بیٹا ہوگا یا کسی بڑے کا بیٹا ہوگا تو دیکھیے گا پھر کچے کے ڈاکوؤں کا کیا ہوتا ہے. لیکن کچے کے ڈاکوؤں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ بھی غریبوں کو اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ وہ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر ان کے پاس جب وہ نہیں دے سکتے تو ان کو جان سے مار دیتے ہیں. وہ بندہ بتا رہا تھا کہ جو چھوٹ کے آیا ان سے ایک کہ وہ کھانا تک نہیں دیتے، اور صبح شام بس جب ان کا موڈ کرتا ہے وہ مارتے ہیں، اور پھر گندا پانی پلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی انگلیاں کاٹی گئی، کسی کے کان کاٹے گئے، اور اس کو نہ مختلف قسم کی اذیت دی گئی. پھر وہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ چھری کو گرم کر کے چولہے پہ تو وہ ان کے جسموں پہ لگاتے رہے، اور اب اس میں ویڈیوز بنا کے ان کے گھر والوں کو بھیجتے رہے. تو ان کو مقصد یہی تھا کہ کسی طرح 4 کروڑ روپے مل جائے، یا 2 کروڑ یا 1 کروڑ جو بھی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو حکومت سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا اب لازم بات آپ روز کسی غریب کو روک تو نہیں سکتے، نہ وہاں سے راستہ بند کر سکتے ہیں، لیکن کچے کے ڈاکوؤں کا تو آپریشن کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی آپریشن کر کے کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ جو ہے وہاں سے غریب لوگ جو خاص کر کے ٹرک ڈرائیور اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں آسان ہوں. نہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو کچے کی ایک الگ سے ریاست بن جائے گی، جو کہ وہ کہتے بھی ہیں. اسلحہ بھی ان کے پاس نیٹو کا جدید اسلحہ ہے، گھبراتے ڈرتے وہ کسی سے ہے نہیں، مزید وہ طاقتور ہو رہے ہیں. تو فوری آپریشن کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.